کے لیے بہت سی جواز دیتی ہیں. آئیے مل جل کے ہم عہد کریں کہ ایک بہتر طریقے سے ہم نے آئندہ اس کا سد باب کرنا ہے. انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور جو پریشانیاں گزریں اس کا مداوع کرنے کے لیے بھی پوری طرح کوشاں ہیں, اور ان مسائل کا حل کے لیے کہ دونوں طرف سے جو واقعات ہوئے اس کو اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے, اور بالخصوص جن لوگوں کے ساتھ یہ تکلیف اور بہت تکلیف دہ مناظر کہ راتوں کو جس طرح پناہ حاصل کرنی پڑی, جس طرح گھروں سے نکل کے بچنا پڑا, ہرگز ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمسایہ ملک میں اور دنیا کے کئی اور جگہوں پہ اور ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس پاکستان کو سب سے بہتر ہونا چاہیے, اور یہاں پہ ایسا ایک بھی واقعہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ کوششیں کریں گے. مزید اپنے تعلیمی نظام اور باقی جگہوں پہ برداشت کے رویے, انڈرسٹینڈنگ ادرز پوائنٹ آف ویو, اور دوسروں کے احساسات اور جذبات کا احساس کرنا اور ساتھ مل کے چلنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں ان خیالات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ حکومت خدمت میں پیش رہے گی, اور یہی فرض ہے اور یہی وقت کا تقاضا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب محمد بلیغ الرحمان صاحب, گورنر پنجاب, کہ انہوں نے اپنے الفاظ سے ہمارے مسیحی بھائیوں کو تسلی بخشی. اب میں پیش رہے گی, اور یہی فرض ہے اور یہی وقت کا تقاضا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب محمد بلیغ الرحمان صاحب, گورنر پنجاب, کہ انہوں نے اپنے الفاظ سے ہمارے مسیحی بھائیوں کو تسلی بخشی. اب میں گزارش کروں گا جناب سید محسن رضا نقوی صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب, کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور ہمارے مسیحی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کچھ الفاظ سے نوازیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائم منسٹر صاحب, فیڈرل منسٹرز اور تمام پنجاب گورنمنٹ کے لوگ, یہ واقعہ سچ مچ ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے, اور اب یہ واقعہ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز اشور کرا رہے ہیں. پرائم منسٹر, میرا خیال ہے یہ پہلا وزٹ ہے ان کا جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں. ان کا دل ضرور تھا, جب پہلا یا دوسرا دن ہوا تو انہوں نے اس ٹائم بھی کہا کہ یہ آنا چاہ رہے تھے, بیکاز ہم چاہ رہے تھے کہ چیزیں تھوڑا سیٹل ہوں اور وہ پھر آئیں. لیکن یہ آپ لوگ سوچیں کہ ان کا پہلا آفیشیل وزٹ یہ جڑاں والا کا ہے جب سے یہ پرائم منسٹر بنے ہیں. دوسری بات, مسلسل وہ اس چیز کے اوپر فوکس کر رہے تھے کہ جتنے لوگ ہیں جو اس چیز میں ملوث ہیں ان کو کسی کو نہ چھوڑیں, اور یہ انسٹرکشن ہم پولیس کو بھی دے رہے تھے, ایڈمنسٹریشن کو بھی دے رہے تھے, اور یہی کوشش پولیس والے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جو بھی آئے آپ لوگ اس کا ضرور بندوبست کریں, یہ نہ دھیان رکھیں کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو انہوں نے ہوپ فلی اسی طرح کیا ہے, اور ابھی تک تقریباً جو مین مرکزی کردار ہیں وہ تقریباً سارے اریسٹ ہو چکے ہیں, اور جو کچھ لوگ باقی ہیں ان کو ویڈیوز کی مدد سے یہ لوگ ٹریس کر رہے ہیں. اب آ جاتی ہے بات چرچز کی جو جلے, وہ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو چرچ, چاہے اس کا تھوڑا سا نقصان ہے چاہے اس کا زیادہ نقصان ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر حالت میں آپ کو ہینڈ اوور کریں گے, اور وہ ہم ہفتوں میں نہیں کریں گے, دنوں میں کریں گے. آلریڈی 2 چرچز آلریڈی کل کے ریڈی ہو چکے ہیں, ایک اور بھی ہو رہا ہے. باقی جو ہی آپ لوگ ہمیں چرچز ہینڈ اوور کریں گے چند دنوں میں آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے. بات ابھی مجھے جیسے ہی پہنچے تو پتہ چلا ہے کہ کچھ اور فیملیز بھی ہیں جن کے چیک نہیں ملے. ہمیں یہاں پہ 10 دفعہ بھی آنا پڑا, میں خود بھی آؤں گا. ایک فیملی جس کو چیک ملنا چاہیے اس کو ملے گا, چاہے وہ 100 کے قریب ہیں چاہے وہ اس سے زیادہ نکلیں گی. لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جو
چیک کا حقدار ہے اور جس کا گھر جلا ہے اس کو وہ چیک ضرور ملے گا. تو وہ لوگ جو اس ٹائم یہاں موجود نہیں ہیں اور اگر ان کا لسٹ میں نام نہیں ہے, یہ ہم پورا ان کو شور کرا رہے ہیں کہ ان کو چیک ہر صورت ملے گا. کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا چیک رہ جائے, اور یہ بھی نہیں کہ یہ آج کی تقریب ہو گئی, پرائم منسٹر آئے اور وہ چلے گئے اور اس کے بعد ہم واپس نہیں آئیں گے. ہمیں بار بار بھی آنا پڑا تو ہم واپس آئیں گے. آخری میں پھر دوبارہ سے میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا. ان کی تھرو آؤٹ ان 5-7 دنوں میں ہمیں سپورٹ رہی, 5 دن ہوئے ہیں اس میں سپورٹ رہی کنٹینیوسلی, رابطے میں بھی رہے. ان کا دل بھی تھا آنے کا جتنا جلدی آ سکیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جتنے لوگ ابھی گاڑی میں بھی آ رہے تھے تو انہوں نے ایک ہی چیز کی ہے کہ محسن ان کو انصاف دلانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہے اور جلد آپ یہ چیز ہوتی دیکھیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ جناب سید محسن رضا نقوی صاحب. اب میں گزارش کروں گا عزت آپ جناب صاحب وزیر اعظم مسیحی خاندانوں میں امدادی چیک تقسیم فرمائیں. ان کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب محمد بلیغ الرحمان صاحب گورنر پنجاب اور جناب سید محسن رضا نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ آپ بھی سر انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ ان کی معاونت فرمائیں گے. سب سے پہلے میں ملتمس ہوں عابد مسیح سن آف صادق مسیح کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں. ان کے بعد شوکت حیات سن آف خوشی مسیح. ان کے بعد مارتھن عنایت سن آف عنایت. مارتھن عنایت. ان کے بعد آئیں گے الیاس مسیح. الیاس مسیح سن آف سہون مسیح. ان کے بعد ارشاد مسیح سن آف برکت مسیح. ارشاد مسیح سن آف برکت مسیح. ان کے بعد ذیشان مسیح سن آف ڈینیل مسیح. ذیشان مسیح. ذیشان مسیح. ان کے بعد شہزاد مسیح سن آف گلزار مسیح. ان کے بعد ندیم مسیح سن آف ڈینیل مسیح. ندیم مسیح سن آف ڈینیل مسیح. ان کے بعد پرویز مسیح سن آف عنایت مسیح. ان کے بعد رضوان سن آف ولیم مسیح. یہ ٹھیک ہے وہ اینڈ پہ جب ختم ہو رہا نہیں پھر ابھی بلا لو ابھی بلا لو جی. رضوان. ان کے بعد ہیں
عابد مسیح سن آف بابر مسیح. عابد مسیح سن آف بابر مسیح. ان کے بعد آئیں گے سرفراز مسیح. ٹھیک ہے جی. ان کے بعد رؤف مسیح سن آف بشیر مسیح. وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا چیک وصول کریں. رؤف مسیح. رؤف مسیح کے بعد فیض مسیح سن آف سمول مسیح. فیض مسیح کے ساتھ بعد شاہ زیب سن آف شوکت مسیح. جی ٹھیک اوکے ہو گیا. شاہ زیب کے بعد شفیق مسیح سن آف صادق مسیح. شفیق مسیح سن آف صادق مسیح. ان کے بعد جاوید جان سن آف اسلم مسیح. یہ تو ہے ہاں جی جی ہے ہاں جی. جاوید جان کے بعد روبن گوش سن آف بوٹا مسیح. روبن گوش سن آف بوٹا مسیح وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا چیک وصول کریں. ان کے بعد سراج مسیح سن آف اللہ دیتا. سراج مسیح سن آف اللہ دیتا وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا چیک وصول کریں. ان کے بعد شہزاد انجم کے بعد احسن فضل. یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کا جہیز کا سامان جو ہے جل گیا تھا، راکھ بن گیا تھا. ان کو بھی احباب کے سامنے سٹیج پہ چیک تقسیم کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب چیک دے رہے ہیں. ان کے بعد صحت مسیح سن آف عاشق مسیح. صحت مسیح سن آف عاشق مسیح وہ اپنا چیک وصول کریں گے. ان کے بعد نثار مسیح. نثار مسیح سن آف فقیر مسیح. جی نثار مسیح سن آف فقیر مسیح. جی ان کو پھر بھیج دے. دو رہ گئے عامر مسیح اور جاوید. پھر ان کو بھیج دیں. پھر ان کو بلانا شروع کرنا ہے. کن کو؟ رضوان. یہ ہو نہیں گیا یہ ہو گیا رضوان. کون سے
ان کے بعد عامر مسیح سن آف خورشید مسیح. عامر مسیح کے بعد جاوید مسیح سن آف حسین مسیح. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، جناب سید محسن رضا نقوی صاحب، جناب محمد بلیغ الرحمان صاحب، محترمہ سلوت سعید صاحبہ کمشنر فیصل آباد کے، انہوں نے امدادی چیک تقسیم کیے. آخر میں ملتمس ہوں عزت مآب جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر پنجاب، چیف منسٹر پنجاب مسٹر سرفراز بگٹی، مسٹر مرتضیٰ سولنگی، خلیل جارج، آندرے رحمت بشپ آف فیصل آباد، فادر خالد رشید، چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، اور میرے باقی بہن بھائی، السلام علیکم. میں آج آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں کہ کوئی دل کی باتیں کر سکیں. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ایک عمومی بیماری کی شاید نشاندہی کر رہا ہے، جس سے ہمارا معاشرہ وقتاً فوقتاً گزرتا رہتا ہے. اور وہ بیماری ہے ایکسٹریمزم کی، ریڈیکلائزیشن کی، پرتشدد رویوں کی. میری ذاتی رائے میں اس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے، نہ کسی دین سے تعلق ہے، نہ کسی نسل سے تعلق ہے، نہ کسی زبان سے تعلق ہے. یہ ایک انسانی رویہ ہے، اور یہ شیطان کی طرح مختلف روپ دھارتا ہے اور کینسر کی طرح سرایت کرتا ہے معاشرے میں. جب مجھے اس خبر کا پتہ لگا تو میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں، میں بڑا دکھی ہوا. اور اس وجہ سے بھی کہ ہمارے حکومت کو حلف لیے ہوئے غالباً 2 دن گزرے تھے اور یہ بدقسمت واقعہ رونما ہوا. تو تھوڑا سا میں نے غور کیا کہ تاریخ کے جروکوں میں ایسی کون سی چیز ہوئی ہے کہ کرسچن کمیونٹی خاص طور پہ، مائنورٹیز عمومی طور پہ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ ہمارے گلدستے کے مختلف جو پھول ہیں، کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف اس قسم کا نفرت انگیز عمل اور رویہ سامنے آیا. میں یہاں آج 3 رویوں، کرداروں، اور جن کو کہتے ہیں کہ ویئرنگ ڈفرنٹ ہیٹس، 3 قسم کی ٹوپیاں میں پہن کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلی بحیثیت امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری بحیثیت نگران وزیر اعظم جو کہ ریاست پاکستان کے بہشت پہ آپ لوگوں کی جو سیکیورٹی کی پرائم رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری کی حیثیت سے مجھے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور تیسرا قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ میرے ہم سب کے آئیڈیل ہیں، اور انہوں نے تاریخ رقم کی، اور مختلف مورخوں نے ان کو ایک ایسے کردار کے طور پہ پیش کیا جنہوں نے 3 مائل سٹون انسانی تاریخ میں اچیو کیے. قومی ریاست تشکیل کی، ایک قومی وحدت تشکیل دی، اور جو بنیاد تھی اس کی وہ یہ تھی کہ جو غالب اکثریت متحدہ ہندوستان کی تصور کی جا رہی تھی، ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اس میں جو بڑی ایک اقلیت ہوگی اس کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے. اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا، اس لیے کہ یہاں پہ جو غالب اکثریت ہو وہ
جو یہاں کی اقلیت ہو اس کے ساتھ وہ رویہ جس کے لیے قائد نے ساری زندگی جدوجہد کی اور کامیابی حاصل کی، ان تین کرداروں کے بیچ میں سوچتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ اسلام کی ارلی ہسٹری میں جب پہلی تاریخ پہ آپ نظر دوڑاتے ہیں تو جو مسلمانوں کی ایک نسبتاً بے مال و متاع، بے آسرا جو انیشل کمیونٹی تھی، ان کو جو پہلی مدد اور نصرت حاصل ہوئی ہے وہ نجاشی عیسائی بادشاہ سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ پھر ایک نسخہ آج تک محفوظ ہے اور تا قیامت اٹ از باؤنڈ، علماء حق اس کی گواہی دیں گے، علماء سو نہیں، کہ عیسائی جہاں جہاں روئے زمین، اس پلانٹ میں جہاں عیسائی ہوگا، جہاں پہ بھی ہوگا، وہ اپنے عقائد کے اندر رہتے ہوئے، ان عقائد میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے، اسی انداز میں ان کے مرد اور خواتین اپنی زندگی گزارتے ہوئے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، یہ حکم فرض ہے کہ انہوں نے ان کا تحفظ کرنا ہے، ان کی مال و متاع و عزت و آبرو، ان تمام کے جو محافظ اور امین ہوں گے وہ امتی ہوں گے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہ رہا، اگر کوئی یہ کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا واقعی وہ امتی ہے، اس کو ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ابھی یہاں قرآن حکیم کی آیتیں تلاوت ہوئی، کوئی بھی معاشرہ وہ عدل و انصاف ان کے اصول کے تحت وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے، وہ قائم رہ سکتا ہے۔ اس کا جو قیام ہے وہ مادی وسائل اس کو گارنٹی نہیں کرتی، علمی جدوجہد اس کو گارنٹی نہیں کرتی۔ ایک ہی اصول ہے کہ جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے بیچ جو سینس آف جسٹس ہے، جو انصاف کے حصول کا احساس ہے، وہ یکساں طور پہ تمام لوگوں میں موجود ہو۔ جب وہ موجود ہوتا ہے تو وہ گھر بھی قائم رہتا ہے، وہ معاشرہ بھی قائم رہتا ہے، وہ مملکت بھی قائم رہتی ہے۔ اور جو گھر کے دشمن ہو، جو اس معاشرے کے دشمن ہو، جو اس مملکت کے دشمن ہو، ان کا پہلا وار اس نظام انصاف پہ ہوتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے فورتھ کمنگ چیف جسٹس صاحب یہاں غالباً 2 روز قبل تشریف لائے، چیف منسٹر پنجاب نے لیڈ رول لیا، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے فورتھ کمنگ انداز میں آئے اور انہوں نے انشور کیا، آرمی چیف نے، کہ مائنورٹیز کے رائٹس کے پروٹیکشن پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آئی ایم سو پراؤڈ کہ ہمارے صوبے میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی صورت میں ایک ایبل بیوروکریٹک لیڈرشپ ہمارے پاس، ایک ایبل ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں کے جو ضرورتیں ہیں، یہاں کے جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں مستقبل آنے والے وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو انسان کی اختیار سے باہر ہے اور وہ ہے مستقبل۔ کسی کو نہیں پتا آنے والا کل کیا لے کے آئے گا، کوئی نہیں جانتا کہ پرسوں کیا آئے گا، کوئی بھی آنے والے وقت کو پریڈکٹ، ابھی تک انسانی علم اس سطح پہ نہیں پہنچا کہ وہ آنے والے وقت کا بتا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آنے والے وقت میں کہیں پہ کوئی شرپسند اس قسم کے گھناؤنے ارادے دوبارہ بھی رکھتا ہو، مجھے نہیں پتا،
میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ قرآن حکیم میں دو ہی قومیں ہیں، ایک ظالم ہے، دوسری مظلوم ہے۔ موسیٰ اس لیے غالب تھے کہ وہ مظلوم تھے، فرعون اس لیے شکست کھایا کیونکہ وہ غاصب تھا، کیونکہ وہ ظالم تھا۔ اور یہ فرعونیت اور یہ موسوی روایت اور سنت یہ تا قیامت چلنی ہے، اور عیسائی اور اسلامی دنیا کے بیچ میں تو قربتیں بہت زیادہ ہیں۔ میں اس ووٹ کا آج بھی مشکور ہوں جو پنجاب کی اسمبلی میں پاکستان کی تشکیل کے وقت استعمال ہوا، اور وہ ایک عیسائی ووٹ تھا۔ ابتدائی تعلیم سینٹ فرانسس گرامر اسکول میں ہوئی۔ کیا میں سسٹر سیسیلیا کو بھول جاؤں، کو بھول جاؤں، یا ان شفیق اساتذہ کو جنہوں نے ہماری شروعات کی، جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا۔ اور یہ مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو مشنری سکولز کی ایجوکیشن میں یہاں سروسز ہے، کون کوہتا نظر، کون کمکل ہوگا کہ اس کو ایکنالج نہ کرے۔ آپ کراچی سے لے کر کلکتہ تک، کلکتہ سے لے کر ممبئی تک کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ اس کمیونٹی کی سوسائٹی میں پازیٹو کنٹریبیوشنز نہیں ہیں۔ قرآن حکیم ورجن میری مریم علیہ السلام کا نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ ایک مخصوص سورہ ان سے منسوب کرتا ہے۔ قرآن کے جتنے حسین اجازات ہیں ان اجازات میں سے ایک منور نام سیدنا مریم کا ہے۔ قرآن کے اجازات میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ خدا اپنی قدرت کے شان کو بیان جب اس شان میں تذکرہ عیسوی ہے، جہاں اللہ نے اپنی قدرت بیان کرتی ہے وہ عیسیٰ کو سامنے لے آتے ہیں، وہ مریم کو سامنے لے آتے ہیں، وہ آل عمران کو سامنے لے آتے ہیں۔ تو کیا ایسے ماننے والوں کو وہ ایک دوسرے سے الجھیں گے؟ وہ ایک دوسرے کی آبرو، عزت اور جانوں کے دشمن ہوں گے؟ نہیں، یہ دشمن کوئی اور ہے، اس دشمن کا ہدف کوئی اور ہے، اس دشمن کے مقاصد کوئی اور ہے، اور وہ سن لے کھان کھول کے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمیں تیار پائیں گے کہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ بھی کر سکیں اور ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر سکیں۔ ہم اپنی مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ہمارا عادہ اور عزم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پازیٹیو پریس جو ہے نا وہ نیشنل میڈیا میں ملے یا انٹرنیشنل میڈیا میں ملے۔ وی آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف کنوکشن، وی بلیو ان اٹ۔ مائنورٹیز ٹارگٹ یورپ میں بھی ہو رہی ہیں، مائنورٹیز ٹارگٹ امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں، مائنورٹیز ٹارگٹ ہندوستان میں بھی ہو رہی ہیں، اور ہر مملکت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں خود نبھائیں۔ بحیثیت ریاست پاکستان جو چیز میں سمجھتا ہوں ہمیں
को, चाहे वो डोमेस्टिक हो या रीजन में हो या ग्लोबल हो, पाकिस्तान आपको हर अव्वल दस्ता आएगा कि वो इस किस्म के फैशिस्ट एजेंडा को अपनी वैल्यू सिस्टम के तहत रेजिस्ट करता हुआ पाएंगे आप उसको। हम आपके साथ मिलके, आपने इस सफर में हमारा साथ देना है। आप बहैसियत माइनॉरिटी सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहे हैं, आप तमाम खित्ते में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करके एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। अगर कहीं पर गालिब अक्सरियत किसी भी माइनॉरिटी को, वो ईसाई के नाम पे हो, वो सो कॉल्ड कसाई के नाम पे हो, या वो किसी और नाम पे हो, वो अगर हमला आवर होंगे तो आप हक की आवाज बनकर, मजलूम की आवाज बनकर उठेगी, और न सिर्फ उठेगी, हम उसका एक पुरअसर अंदाज में मुकाबला भी करेंगे। ये जो इंसानियत के दुश्मन है, ये सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, दे आर द एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और ये यकीन दिलाते हुए कि हमारा रवैया आपको हमारे अल्फाज से ज़्यादा हमारे आमाल से नज़र आएगा। आवर एक्शंस वुड बी लाउडर देन आवर स्पीचेस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी प्लीज काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बताएं आप। Thank you, Your Excellency. I am Bishop Indrias Ahmed, responsible of this diocese and very especially where this incident has taken place. Thank you very much for your kind words and your precious gestures which you have shown and encouraged our people. I also want to know how you ensure in future that such incidents will not occur. Thank you. Thank you so much. Let me assure you that first of all, we are not pursuing the enemies of peace, the enemies against our minorities out of compulsion. It is out of conviction. We, as a follower of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, we as the follower of Muhammad, peace be upon him, it is binding upon us, and according to the law and constitution of this great country of ours, it encourages us, it forces us to respond to such atrocities wherever they occur. We will never condone the persecutors. If anyone goes for persecution of any sort of community, the prosecution would follow them. The laws of this country would ensure that it does not happen in the future. And if it happens, unfortunately, you will find the society and state of Pakistan not with the tyrannical forces, not with the dark forces. Rather, we will stand shoulder to shoulder with our brothers, with our sisters, the one who are victims. We will be the voice of the voiceless. We will express not just our support,